باغ و بہار یہ داستان ہے. باغ و بہار 1800 کے درمیان 1800 میں لکھی گئی تھی، 1802 میں. داستان کا آغاز جو ہے آزاد بخت سے ہے، جو روم کا خوشحال بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اولاد کی نامحرومی کے باعث وہ تخت تاج چھوڑ کر کنارہ کشی کر لیتا ہے. لیکن اس کا جو خرد مند وزیر ہے، جس کا نام ہی خرد مند ہوتا ہے، عقل مند وزیر ہے، اس کے مشورے سے وہ پھر سے وہ تاج و تخت کو سنبھالتا ہے. دنیا کی مصیبتوں سے رنج ہو جاتا ہے، تو اس نے ایک دن کتاب میں پڑھا کہ اگر جو دنیا سے بے ثباتی اختیار کر لیتا ہے اور وہ قبرستان کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو تمام حل کا جتنا بھی دنیا میں مصیبت ہے، دنیا کی مصیبتوں سے نجات پاتا ہے، تو قبرستان جایا کرو. تو اس نے دنیا کی بے ثباتی کے دور کرنے کے لیے وہ قبرستان جانا شروع کر دیتا ہے. ایک روز اس نے 4 درویش کو قبرستان میں رات میں دیکھا کہ وہاں بیٹھے دیکھا، اور سب اپنے سرگزشت، اور وہ چاروں درویش اپنے اپنے احوال بیان کر رہے تھے. پہلا درویش ایک تاجر کا بیٹا تھا جس کا وطن یمن کا تھا. ان میں سے جو پہلا درویش ہے وہ یمن کا تھا. دوسرا درویش فارس کے بادشاہ کا بیٹا تھا. تیسرا درویش اس میں جو تیسرا درویش تھا، تیسرا جو فقیر تھا وہ عجم کے بادشاہ کا بیٹا تھا. چوتھا فقیر یا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے. ان کے چاروں درویشوں کی کہانی تقریباً ایک جیسی ہے، یعنی چاروں عاشق ہیں، عشق کے مارے پھر رہے ہیں. وہ انہیں اپنے دربار میں لے جاتا ہے اور خواجہ سگ پرست کا قصہ سناتا ہے. کچھ دنوں بعد آزاد بخت کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. یہ بادشاہ جو ہے اسی کی وجہ سے پریشان تھا کہ ان کو بیٹا نہیں ہوا تھا. ان کے بیٹا کا نام بختیار رکھا جاتا ہے. یہ بختیار کو دیکھ جنوں کے بادشاہ شہپال جو بختیار کو دیکھ کر اسے بہت پسند کرتا ہے اور اپنی بیٹی کے روشن اختر کے لیے اسے اٹھا لیتا ہے، غائب کر دیتا ہے. شہپال کی مدد سے چاروں درویش اپنے مراد اپنی محبوبہ سے مل پاتا ہے. اور آخری میں بختیار یعنی جو بادشاہ آزاد بخت ہے اس کا بیٹا جو روشن بختیار ہے، اس کی شادی شہپال کی بیٹی اختر کی شادی سے ہو جاتی ہے. آزاد بخت کا قصہ یہ ہے کہ آزاد بخت کے کردار، اس میں مین کردار جو ہے، اس میں آزاد بخت کا جو ہے داستان کا مرکزی کردار روم کا بادشاہ ہے. یاد رہے داستان کا جو مرکزی کردار ہے، جو بادشاہ ہے وہ روم کا بادشاہ ہے جس کو اولاد نہیں ہوتا. دوسرا خرد مند اس کا وزیر ہے، جو آزاد بخت جس کا نام ہے اس کے وزیر کا نام خرد مند ہے. وزیر زادی خرد مند کی بیٹی ہے. پہلا درویش یمن کے بادشاہ کا سوداگر کا خواجہ احمد کا بیٹا ہے، جس کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوتی ہے. دوسرا درویش ملک فارس کا شہزادہ ہے، اس کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی ہے. تیسرا درویش عجم کے بادشاہ کا بیٹا ہے، جس کی شادی فرنگ کے ملکہ مہر نگار سے ہوتی ہے. چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، جن کی شادی پیر مرد عجمی کی بیٹی سے ہوئی ہے، اور اس میں اس کے علاوہ ملک صادق ہے، جس کے قید میں پیر مرد کی بیٹی رہتی ہے، جس سے نجات چین کے بادشاہ کے بیٹے نے دلایا تھا. باغ و بہار میں جو شعر ہے، پہلے یہ شروعاتی شعر جو ہے جو پہلے درویش کا ہے وہ اس طرح سے ہے: یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر کر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر زبر سنو، جو کچھ پیش آئی ہے شدت میری تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو. پہلے درویش میں اور ایک شعر ہے جس کا اس طرح سے بیان کرتے ہیں: نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ جیسے خوشنما لگتا ہے دیکھے چاند بن کہنے، جیسے خوشنما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے. اس میں اور ایک شعر ہے: اس درد دل سے موت ہو یا دل کو تاب ہو، اس درد دل سے موت ہو یا دل کو تاب ہو، قسمت میں جو لکھا ہے انہیں جلدی شتاب ہو. شتاب کہتے جلدی کو، انہیں شتاب ہو مطلب جلدی ملے. اس کے علاوہ ایک شعر ہے:
جو سودا کا شعر ہے، مباد ہو کوئی ظالم تیرے گریباں گیر، مباد ہو ظالم تیرا کوئی گریباں گیر، میرے لہو کو دامن سے دھو ہوا سو ہوا، میرے لہو کو دامن سے دھو ہوا سو ہوا۔ دوسرے درویش کا قصہ اس شعر سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اس شعر میں یہ شعر شروعات ہے کہ اے یارو اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گا ہمارا در نپ لا اولاد سنو، نہ جانو کسی پری رو کی نظر ہوئی۔ اس میں اور ایک شعر ہے جس کی شروعات اس طرح سے ہوئی ہے، نہ جانو کس پری رو کی نظر ہوئی، یہ دوسرے درویش کا شعر ہے، دوسرے فقیر کا، نہ جانو کس پری پر رو کی نظر پڑی، ابھی تو تھا بھلا چنگا میرا دل۔ اس کے علاوہ اور ایک شعر ہے، کمال آبرو میرے گھر کیوں نہ آوے، کمال آبرو میرے گھر کیوں نہ آوے، کہ جس کے واسطے کھینچے ہیں چھلے۔ تیسرا درویش کی کہانی اس تیسرے فقیر آزاد بخت کی، اس آزاد بخت ہے، یہ تیسرے درویش نہیں ہے، سرگزشت ہے آزاد بخت بادشاہ کی، جو مین قصے کا مرکزی حصہ ہے۔ اس سے اس شعر سے شروع ہوتا ہے، شاہوں بادشاہوں کا ماجرا سنو، کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اب ہے سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے اب اور ہے سنو، کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، احوال میرے خواب طرح دل لگا سنو۔ اس میں اور ایک قصہ ہے، اٹھو کیوں نہ راجا دائیں کھجو نہ ہے کانا، ایک تو ہے مہاراجا کو سرا ہے، ہندی میں تھوڑا الفاظ ہے، روٹھے کیوں ہو بھائی دامن کچھ نہ بسائیو، ایک تو ہی ہے سہائی اور کون پاس جائی، روٹھے کیوں ہو مترشم، اٹھو جام ایک روئے چرم کے نیما کو نبھائیے، سنسار ہے روٹھا ایک تو ہی انوٹھا، سب چومے ہے انگوٹھا ایک تو ہی نہ روٹھا۔ سرگزشت میں اور ایک شعر ہے، لاسٹ شعر جو ہے، قابو میں ہوں تیرے کواکب چبا تو پھر کیا، قابو میں ہوں تیرے گو اب جیا تو کیا پھر کیا، قابو میں ہوں تیرے گو اب جیا تو پھر کیا، خنجر تلے کسی نے ٹک دم لیا تو پھر کیا۔ تیسرے درویش کا قصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، احوال اس شعر کا اے داستاں سنو، احوال اس اے فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو کچھ مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو ایک شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیان سنو۔ اس قصے میں شامل 2 اشعار ہیں، کم بولنا ادا ہے ہر چند پر نہ اتنا، کم چند بولنا ادا ہے ہر چند پر نہ اتنا، منہ چاہے چشم عاشق تو بھی وہ منہ نہ کھولے، منہ جائے چشم عاشق تو بھی وہ منہ نہ کھولے۔ چوتھے درویش کا قصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، قصہ ہمارے بے سر و پا کا اب سنو، قصہ ہمارے بے سر و پا کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو، کسی واسطے میں آیا ہوں یہاں تک کہ تباہ ہوا، کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہوا، سامان بیان کرتا ہوں اس کا سبب سنو۔ چوتھے درویش کے قصے میں اس کے علاوہ کوئی شعر نہیں، اس کے علاوہ دوسرے درویش میں جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ دوسرے درویش کا ہے جو چھوٹ گیا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطا کے لیے کچھ کم نہ تھی گرویبیاں مطلب کہتے ہیں فرشتے کو۔ اس میں گیت بھی ہے، ٹکر بن کٹا دیکھے سیس بھاری چھٹا دیکھا، جوگن کن پھٹا دیکھی چھار جھالا فن میں، موتی ان بولا دیکھے سیو را سر جھولا دیکھے، کرت کلو دیکھے بن گھنڈی بن میں، پیری دیکھی شور دیکھے سب کی اور کوڑی دیکھی، مایا کے پرتوتے دیکھے۔ اس کے علاوہ ہے، خواہ تم بانو کسو یا کہ رکھو سر بسجود، خواہ تم بانو گھسو یا کہ رکھو سر بسجود، بات پیشانی کے جو کچھ ہے سو پیش آتی ہے۔ گیت اور ایک ہے، جب دانت نہ تھے تب دودھ یوں
جب دانت دیے کہاں اس نہ دیے دو، جو جل میں تھل میں تھی تپش کہ سدھ لیتے لیمو تیرے بھی لے ہیں، گاتے ہیں سو کرے منہ مورخ، اس طرح سے ہندی میں ہے۔ آفتوں کی عشق کی عاشق سے پوچھا جائے، آفتوں کو عاشق سے پوچھا چاہیے، کیا خبر فاسق کو ہے صادق سے پوچھا چاہیے۔ اس عشق کی بدولت کیا کیا خرابیاں ہیں، دل میں اداسیاں ہیں، اضطرابیاں ہیں۔ اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔ باغ و بہار کا قصہ کا ابتدا جو آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں اس طرح سے ہوتا ہے۔ چوتھے درویش کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ چوتھا فقیر اپنے سیر کی حقیقت روبرو اس طرح دہرانے لگا، قصہ ہمارے بے سر و ساپا اب سنو، ٹکا پنا احوال رکھ کے میرا حال سب سنو، کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہوں، سارا بیان کرتا ہوں اس کا سبب سنو۔ یا مرشد اللہ ذرا متوجہ ہو، یہ فقیر جو اس حالت میں گرفتار ہے چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، ناز و نعمت سے پرورش پائی اور بخوبی تربیت ہوا، زمانے کچھ بھلے برے نہ کچھ واقف نہ تھا، جانتا تھا یوں نہیں ہمیشہ نبھے گی عین بے فکری میں یہ حادثہ روبکاری ہوا کہ قبلہ عالم جو والد اس یتیم کے تھے انہوں نے رحلت فرمائی، چاند کنندگی کے وقت اپنے چھوٹے بھائی کو میرے چچا ہیں بلایا اور فرمایا کہ میں نے تو سب مال و ملک چھوڑ کر ارادہ کوچ کیا ہے، لیکن یہ وصیت میری تم بجا لائیو، بزرگوں کا کام فرمائیو، جب تک شہزادہ جو ملک اس تخت پر کا ہے جو اس کا شعور سنبھالے، اپنا گھر دیکھ بھالیو، تم اس کی نیابت کیجیو، اس سپاہ ریت کو خراب نہ کیجیو، جب بالغ ہو اس کو سب کچھ سنبھال بجھا کر تخت حوالے کر دینا۔ روشن اختر جو تمہاری بیٹی ہے اس سے شادی کر کے تم سلطنت سے کنارہ پکڑنا، اس سلوک سے بادشاہت ہمارے خاندان میں رہے گی، کچھ خلل نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ تو جان بحق تسلیم ہوئے، چچا بادشاہ اور بندوبست ملک کا کرنے لگا، مجھے حکم کیا کہ زنانِ محل میں رہا کرے، جب تک جوان نہ ہو باہر نہ آئے۔ یہ فقیر 14 برس کی عمر تک بیگمات اور خاصوں میں پلا گیا اور کھیلا کودا، چچا کی بیٹی سے شادی کی خبر سن کر ساتھ تھا اور اس امید پر فکر رہتا تھا کہ دل میں کہتا کہ اب کوئی دن بادشاہ ہاتھ میں لگ جائے گی۔ خدا تیسرے درویش کی کہانی۔ سیر تیری درویش کی۔ تیسرا درویش کوٹ باندھ بیٹھا اور اپنی سیر کا بیان اس طرح سے کرنے لگا، احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو کچھ مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کہ شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیان سنو، کہ یہ کم ترین بادشاہ شہزادہ عجم کا ہے، میرے ولی نعمت وہاں کے بادشاہ تھے اور سوائے میرے کوئی فرزند نہ رکھتے تھے۔ میں جوانی کے عالم میں مصاحبوں کے ساتھ جو پڑا گنجنا شطرنج تختہ نرد کھیلا کرتا تھا یا سوار ہو کر شیر و شکار میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن یہ ماجرا ہوا کہ سواری تیار کروا کر اور سب یار آشنا کو لے کر میدان کی طرف نکلا، بازار بحری اور جراح بادشاہ سرخاب اور تیتریاں پر اترتا ہوا دور نکل گیا، عجب طرح کا ایک قطعہ پہاڑ کا نظر آیا، جدھر نگاہ جاتی تھی کوسوں تک سیر سبزہ اور پھولوں کے لال زمین نظر آتے تھے۔ یہ سما دیکھ کر گھوڑوں کی باغیں ڈال دیا اور قدم قدم سیر کرتے ہوئے چلے جانے سے ناگاہ اس صحرا میں دیکھا کہ ایک کا ہرن اس وقت زفت پھول اور بھنور کلی مرصع کی اور کھوکھر سونے لگی ہے، دور درازی پٹے میں لگے ہوئے گلے میں پڑے ہوئے خاطر جمع اس میدان میں گھوڑے کی سمت آہٹ پا کر چوکنا ہوا اور سر اٹھا کر دیکھا تو آہستہ آہستہ چلا۔ مجھے اس کے دیکھنے سے یہ شوق ہوا کہ رفیقوں سے کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو، میں اسے جیتا پکڑوں گا، خبردار تم قدم آگے بڑھائیو مت اور میرے پیچھے نہ آئیو۔ اور گھوڑا میرے رانوں تلے ایسا باندھا تھا کہ باہر ہرنوں کے اوپر دوڑ کر اس کے
چھلانگوں کا بھلا کر ہاتھوں سے پکڑ لی، اس کے عقب دوڑا۔ یہ وہ دیکھا کر چھلانگیں بھرنے لگا اور ہوا ہوا، اور گھوڑا بھی بادہ سے بات کرنے لگا، لیکن اس کے گرد کو نہ پہنچا۔ وہ راہوں میں پسینے پسینے ہو گیا اور میرے جیب مارے پیاس کے چٹکنے لگے۔ پھر کچھ بس نہ چلا، شام ہونے لگی اور میں نے کہا، جانو کہاں سے کہاں نکل آیا۔ لاچار ہو کر اس بھلا دیا اور تکش میں سے تیر نکال کر قربان سے کمان سنبھال کر چلے، جوڑ کر کشش کا تان تالا۔ سرگزشت آزاد بخت کی۔ جب دوسرا درویش بھی اپنی سیر کا قصہ کہہ چکا تو رات آخری ہو چکی تھی۔ اس وقت صبح شروع ہونے پر آیا تھا۔ بادشاہ آزاد بخت چپ کا اپنے دولت خانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل میں پہنچ کر نماز ادا کی، پھر غسل خانے میں جا کر خلعت فاخرہ پہن کر دیوان عالم میں تخت پر نکل بیٹھا۔ حکم کیا کہ یا وصال جاوے، 4 فقیر پہنا لاوے، مکان پر وہاں ہے، ان کی باعزت اپنے ساتھ حضور میں لاوے۔ یہ موجب حکم چوبے دار وہاں گیا۔ وہاں دیکھا تو چاروں بے نوا جھاڑا جھٹکا، پھر ہاتھ منہ دھو کر چاہتے ہیں کہ وصا کریں اور اپنی اپنی راہ لیں۔ چلنے کو کہا۔ شاہ جی بادشاہ نے چاروں صورتوں کو طلب فرمایا ہے، میرے ساتھ چلیے۔ چاروں درویش آپس میں ایک ایک کو تکنے لگا۔ چوبے دار سے کہا، بابا ہم اپنے دل کے بادشاہ ہیں، ہمیں دنیا کے بادشاہ کا کیا کام؟ اس نے کہا، میاں اللہ مضائقہ نہیں، کچھ چلو تو اچھا ہے۔ اتنے میں چاروں کو یاد آیا کہ ہاں مولا مرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ سو اب پیش آیا۔ خوش ہوئے اور یساول کے ہم راہ چلے۔ جب قلعے میں پہنچے تو روبرو بادشاہ کے گئے اور چاروں قلندروں نے دعائیں دی کہ بادشاہ تیرا بھلا ہو۔ بادشاہ دیوان خاص میں جا بیٹھا، 2-4 خاص امیروں کو بلایا اور فرمایا کہ چاروں گڈی پوشوں کو بلایا۔ جب وہاں گئے تو حکم بیٹھنے کا کیا، احوال پرسی فرمایا کہ تمہارا کہاں سے آنا ہوا، وہ کہاں کا ارادہ ہے، مکان مرشدوں کا کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو عزت دولت زیادہ رہے، ہم فقیر ہیں، ایک مدت سے اسی طرح سے سیر و سیاح پر میں کرتے پھرتے ہیں، خانہ بدوش ہیں، وہ مثل ہے فقیر کو شام ہوئی وہیں گھر ہے، اور کچھ اس دنیا سے ناپائید نہیں۔ کہاں تک بیان کروں؟ آزاد بخت نے بہت تشفی کی اور کھانے کو منگوا کر اپنے روبرو اور نام آشنا کیا۔ آزاد بخت نے جب دیکھا کہ ان کے مارے رعب کے حوث جا رہے ہیں تو کچھ بولے۔ فرمایا کہ اس جہاں میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس نے ایک نہ ایک واردات عجیب و غریب نہ ہوئی ہو۔ باوجود کہ میں بادشاہ ہوں لیکن میں نے بھی ایسا تماشا دیکھا ہے کہ پہلے میں بھی اس کا بیان کرتا ہوں، تم بخاطر جمع سنو۔ درویشوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا التفات فقیروں کے حال پر ایسا ہے۔ ارشاد فرمایا۔ آزاد بخت نے اپنا احوال شروع کیا، کہا، اے شاہو، بادشاہ کا ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے سنو۔ کہتا ہوں فقیروں کو، خدمت بسر احوال میرے طرف دیکھ دل لگا سنو۔ میرے قبلہ گاہ نے جب وفات پائی، میں اس وقت تخت پر بیٹھا عین شباب کا تھا اور سارا ملک روم کا میرے حکم میں تھا۔ اتفاقاً ایک شام کو سوداگر بدخشاں کے ملک سے آیا اور اسباب تجارت کا بہت سارا لایا۔ خیر میں نے حضور میں خبر کی کہ ایسا بڑا ماجرا آج تک شہر میں نہیں آیا۔ اس نے طلب فرمایا، تحفے میں ایک ملک کے لائق میری نظر کیا۔ فی الحقیقت ہر ایک دوسرے درویش کی کہانی۔ جب دوسرے درویش کے کہنے کی نوبت پہنچی، وہ 4 جانوں بیٹھا اور بولا، اے یارو، اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم ہے گا ہمارا، اور نپت لا دو سنو۔ اے دلق پوشو، یہ عاجز شہزادہ فارس کے ملک کا ہے، جو ہر فن کے آدمی وہاں پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ اصفہان نصف 4 مشہور ہے، 7 اقلیم ہے، اس اقلیم کے برابر کوئی
ولادت نہیں کہ وہاں کا ستارہ آفتاب ہے اور ساتوں کو کواکب میں نیر اعظم ہے۔ آب و ہوا وہاں کی خوش اور لوگ روشن طبع اور سابق سلیقہ ہوتے ہیں۔ میرے قلعے کا گاہ کا جو بادشاہ اس ملک کے تھے، لڑکپن سے قاعدے اور قانون کے ترتیب کرنے کے واسطے بڑے بڑے دانا استاد ہر ایک علم اور کتاب کے چنے میرے اتالیقوں کے لیے مقرر کیے تھے۔ تعلیم کا کامل ہر نوع کی پا کر قابل ہوا۔ خدا کے فضل سے 14واں برس کے سن سال میں سب علم سے ماہر ہو گیا۔ گفتگو معقول اور نشست برداشت پسندیدہ اور جو کچھ بادشاہوں کا لائق اور درکار ہے سب حاصل کا۔ یہی شوق و شب و روز تھا کہ قابلوں کی صحبت میں قصے ایک ملک کے احوال العظم بادشاہوں اور ناموروں کا نام سنا۔ ایک روز ایک صاحب دانا نے خواب تواریخ اور جہاں دیدہ مذکورہ کیا کہ اگرچہ آدمی کی زندگی کچھ کا بھروسہ نہیں، لیکن اگر وصف ایسے ہیں کہ ان کے سبب انسان کا نام قیامت تک زبان پر نہ خوبی ہو جائے۔ میں نے کہا اگر تھوڑا سا احوال اس کا مفصل بیان کرو تو میں بھی سنوں، اس کا عمل کروں۔ وہ شخص حاتم طائی کا ماجرا اس طرح سے کہنے لگا کہ حاتم کے وقت میں ایک بادشاہ عرب کا نوفل تھا، اس کے حاکم کا تھا۔ یہ سبب آزاد آوری کی دشمنی کا مالک ہونے کا ہے۔ اسے لشکر کا جمع کرنا ایک روز ایک بوڑھا اور اس کی بڑھیا دو تین بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ ہو لیے لکڑیاں توڑنے کے واسطے اس غار کے پاس پہنچے جہاں حاتم پوشیدہ چھپا تھا۔ پہنے لکڑیاں اور اس جنگل سے چننے لگی۔ بڑھیا بولی کہ اگر ہمارے دن کچھ بھلے آتے تو حاتم کہیں ہاتھ آ جاتے، اسے پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے تو وہ 500 اشرفیاں دیتا، ہم آرام کھاتے، اس دکھ دھندے سے چھوٹ جاتے۔ بوڑھے نے کہا کیا ٹٹر کر رہی ہے، ہمارے تالے یہی ہیں، ہماری قسمت لکھیں یہی ہیں، روز لکڑیاں توڑیں اور سر بسر دھر کر بازار میں بیچیں، تب یوں روٹی میسر آوے۔ ایک روز جنگل سے باغ لے جاوے، لے اپنا کام کر، ہمارے ہاتھ حاتم کا ہے آوے گا۔ بادشاہ اسے اتنے روپے دے دلا گا۔ عورت سے ٹھنڈی سانسیں بھری اور چپکے ہو رہی اور جان بجائے، اور ان دونوں بیچاروں کو دونوں کی باتیں حاتم نے سن لی۔ مردی اور مروتی بعد جانا کہ اپنے تئیں چھپائے اور جان کو بچائے، ان کے دونوں کے بیچاروں کا مطلب تک پہنچائے۔ سچ ہے اگر آدمی رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، اور جس کے جی میں درد نہیں وہ قصائی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطا کے لیے کچھ کم نہ تھی گروے بیاں۔ عرض حاتم کی جوان مردی نے یہ قبول کیا کہ اپنے کانوں سے سن کر چپکا ہو رہے۔ وہ انہیں باہر نکال آیا اور اس نے بوڑھے سے کہا کہ اے عزیزو، حاتم میں ہوں، میرے تئیں نوفل کے پاس لے چل اور مجھے دیکھے گا، جو کچھ روپے دینے قرار کیا ہے تجھے دیوے گا۔ پیر مرد نے کہا سچ ہے، اس صورت میں بھائی اور بہنوں میرے البتہ ہے، لیکن کیا جانیے مجھ سے کیا سلوک کرے گا۔ دوسرے درویش کا پہلا درویش دو جانوں بیٹھا اور اپنے شیر کا اس طرح سے کہنے لگا، یا معبود اللہ، ذرا ادھر متوجہ ہو، ماجرا اس بے بسروں کا سر کا سنو، سرگزشتہ میری ذرا کان دھر کر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر زبر سنو، جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میری تئیں اس کا بیان کرتا ہوں، تم سر بسر سنو۔ اے یارو، میری پیدائش وطن بزرگوار کا ملک یمن ہے۔ والد عاجز کا ملک تجار خواجہ احمد کا بڑا سوداگر تھا۔ اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشے خرید و فروختوں کے واسطے مقرر ہوتے تھے۔ لاکھوں روپے نقد اور پیش ملک کے گھر میں موجود تھی۔ اس کے یہاں دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک تو یہی فقیر ہے، پہنے ہوئے ہے، مرشدوں کی حضوری میں حاضر بولتا ہے، دوسری ایک بہن ہے جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اسے شہر کے سوداگر کے بچے سے شادی کر دی تھی، وہ اپنی سسرال میں رہتی ہے۔ عرض میں جس گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہوا، اس کے لاڈلا
प्यारा क्या ठिकाना ना, एक लड़का था, लाड प्यार का ठिकाना ना था। मुझे फ़कीरी ने बड़ा चार चूस से माँ बाप के साये में परवरिश पाई, और पढ़ना लिखना सियाहगिरी सिपाहगिरी का कस्ब फन किरदारगिरी का फना था। रोज़ाना सीखने लगा, जो बरस तक यही खुशी रही। 40 दिन चूँकि सियाहगिरी का हस्ब कफन सौदागरी का यही खता। रोज़ाना सीखने लगा, 14 वर्ष तक पहुँचा। नहायत खुशी और बेफिक्री में गुजरी। कुछ दुनिया का अंदेशा में दिल में ना आया। यकायक एक ही साल में वालिदैन क़ज़ाए इलाही से मर गए। अजीब तरह का आलम हुआ जिसका बयान नहीं कर सकता। इस बार की यतीम हो गया, कोई सर पर हाथ बूढ़ा न रहा। इस मुसीबत का नागाह रात दिन रोया करता, खाना पीना छोड़कर। 40 दिन जूँ तू कर कटे, चहलों में अपने बेगाने छोटे बड़े जमा हुए। जब फातिहा से फारिग हुए तो सब ने फ़कीरों को बाप की पगड़ी बनवाई और समझाया, दुनिया में सबके बाप मारते हैं और अपने तई भी एक रोज़ मरना है, बस सब्र करो, अपने घर को देखो। अब बाप की जगह तुम सरदार हुए, अपने कारोबार लेन देन होशियार रहो। तसल्ली देकर दूर रुखसत हुए। गुमशुदे के बाजारी नौकरी जाकर कहते थे, आन कर हाजिर हुए। नज़ीर वहीं बोले, शुरू किस्सा। अब आगाज़ किस्से का करता हूँ, ज़रा कान धर कर सुनो। मुंसिफ़ी करो शेर मेरे 4 दुर्वेश की, यूँ लिखता है। कहने वाले ने कहा है कि आगे रूम के मुल्क में कोई शहंशाह था, नौशेरवां किसी अदालत, हातिम किसी सखावत उसकी ज़ात में थी। नाम उसका आज़ाद बख्त, शहर कुस्तुनतुनिया जिसको अस्तंबुल कहते हैं। उसका पाया तख्त था। उसके वक्त में रैयत आबाद, ख़जाना मामूर, लश्कर मुरकबा, गरीब गुरबा आसूदा ऐसे चीन से गुज़र करते, खुशी से रहते कि हर एक के घर में दिन ईद और रात शब बिरात थी। और जीते चोर जगार, चोर चकार, जीत कतरे जेब कतरे, सबक खेज़ उठाए गए गिरी, दगाबाज थे, सबको नीस्त नाबूद कर डाला। कर नाम निशान उनका अपने मुल्क से मैं ना रखा। सारी रात रोज़ादार घरों में बंद हो जाते, ये दुकान बाज़ारों की खुली रहती। उस मुसाफिरों में जंगल मैदानों में सोना अच्छा बोलते थे। कोई ना पूछता कि तुम्हारे मुंह में दांत हैं, कहाँ जाता है। इस बादशाह के अमल में हज़ारों शहर थे। एक किसी सुल्तान नकल बंदी रहते। ऐसे मुल्क सल्तनत पर एक साथ अपने दिल को खुदा की याद और बंदगी से गाफिल न करता। आराम दुनिया का जो चाहे सबको मौजूद है।